والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. قوله إما أن يكون قسم الشيء قسيما له. أقول قسم الشيء هو ما كان مندرجا تحته وأخص منه، وقسيم الشيء هو ما كان مقابلا له ومندرجا معه تحت شيء آخر. مثلا إذا قسمت الحيوان إلى حيوان ناطق وحيوان غير ناطق كان كل واحد منهما قسما من الحيوان وقسيما للآخر. ومعنى كون قسم الشيء قسيما له أن يكون ذلك الشيء قسما منه في الواقع وقد جعلته أنت قسيما له. ومعنى كون قسيم الشيء قسما منه عكس ذلك. اس عبارت میں جو حاشیہ لگائے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ تقسیم مشہور سے جو مصنف نے عدول کیا تھا اس کو آپ نے پڑھا تھا کتاب کے اندر. کیا لکھا ہے اس میں کہ جو چیز مشہور معروف و متعارف ہو اس سے عدول نہیں کیا جاتا ہے. جیسا کہ آج مقصود نے سلام پڑھا تو ایک الگ طرز میں پڑھ لیا. تو جو مشہور و معروف یہ ہے کیا ہے طرز کیا ہے اس کا؟ تاجدار ہاں یہی ہے نا. انہوں نے تو الگ طرز میں پڑھ لیا. تو یہ بھی کیا ہے منطقی ضابطے کے خلاف ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا تقسیم مشہور سے انہوں نے عدول کیا تھا. عدول کرنے کی دو وجہ انہوں نے بیان کی تھی. عبارت آپ نے پڑھی ہوگی وسبب العدول عنہ ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور من وجہین. پہلی صورت کیا تھی؟ وجہ اول یہ ہے کہ تقسیم فاسد ہے. یہ فاسد کیوں ہے؟ تو اس کی دو وجہ بیان کی کہ دو امروں میں سے ایک امر لازم آئے گا. وہ دو امر کیا ہے؟ قسم الشیء قسیم اللہ، قسم الشیء قسم منہ. اب شارح نے قسم الشیء قسیم اللہ قسیم الشیء قسم منہ کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا تھا. تو حاشیے میں کیا ہے ایک بہترین حاشیے کی یہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت نظر آئے تو وہاں پہ آپ حاشیہ لگا دیے. تو یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قسم الشیء کیا ہے، قسیم الشیء کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. کیونکہ شرح میں قسم الشیء قسیم اللہ قسیم الشیء قسم منہ کی بات چیت کچھ نہیں ہے. ہاں ہم نے کچھ بات چیت تو کر دی تھی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے دیکھیں ذرا سا. اسی کو یہاں سے واضح کریں گے. یہ حاشیہ تو آسان ہے. اس کے بعد جو اور حاشیہ آنے والا ہے وہ اور آسان ہے. دیکھیں گے کیسے آسان ہے. ٹھیک ہے بھائی. اتنی سی بات ہے نا. چلو دیکھو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کو توجہ سے سنیے گا. اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اقول میں کہتا ہوں قسم الشیء ہوا ما کان مندرجا تحتہ واخص منہ. قسم شیء اس کو ویسے ہی بولیں گے. قسم شیء یہ ہے کہ جو قسم الشیء جو شیء ہے نا شیء کی طرف تحتہ کی ضمیر لوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. واخص منہ میں ہا کے ضمیر کا مطلب بھی شیء ہے. ٹھیک ہے. اب آسان ہو جائے. قسم شیء یہ ہے کہ جو اس شیء کے تحت داخل ہو شامل ہو اور اس شیء سے کیا ہو خاص ہو اخص ہو. ٹھیک ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں نا بھائی. آپ نے پڑھا ہوگا کہ مقسم اور اقسام کے درمیان نسبت کون سی ہوتی ہے؟ مطلق کی نسبت ہوتی ہے. ہر قسم کیا ہے مقسم پر مشتمل ہوتا ہے. ہر اسم کلمہ ہے، ہر کلمہ اسم نہیں ہوتا. یہ کنڈیشن ہے. تو اس کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے. ختم ہے بھائی. اب قسیم الشیء کسے کہتے ہیں؟ قسیم الشیء ہوا ما کان مقابلا لہ. مقابل کا یہاں پہ معنی مباین ہے. مقابل کا ایک اصطلاحی معنی جیسا کہ لکھا ہوگا حاشیہ نمبر 18 میں المقابلا المراد من المقابل هو المباین. کیونکہ اقسام آپس میں ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ کیا ہے مباین ہوتے ہیں. مقابل کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جیسے نیچے لکھا ہے
لل مقابل بالمعنى الاصطلاحی لأن الوالد والمولود مقابلان وليس بقسیمین، ہے کہ نہیں ہے؟ باپ بیٹے دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ آپ باپ بیٹے کے کوئی ایک مقسم نہیں ہے کہ دونوں کسی ایک ساتھ ہی نکل کے آئے ہیں، بلکہ کیا ہے دونوں میں باپ سبب بنا ہے بیٹے کے اس کا، اور باپ کیا ہے اس کا دادا ہوگا، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ یہاں مقابل سے مراد کیا ہے؟ مباین، کیونکہ اقسام آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک کتنی چھوٹی سی بات ہے جو بظاہر عبارت حاشیے پہ حاشیہ لگا دیا انہوں نے کام کی چیزیں۔ چلو بین سطر میں لکھ بھی دیا ہے کہ المراد بالمقابلہ المعنی اللغوی، مقابلہ سے مراد کیا ہے؟ اور حاشیے میں لکھ دیا ہے کہ معنی اصطلاحی مراد نہیں ہے، تو بات تو دونوں مل کے وہی نکل کے آئے۔ چلو اب اس کو ایک مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ قسیم شے یہ ہے کہ شے اس شے کے کیا ہو؟ مقابل میں، ایک شے اس شے کے کیا ہو؟ مقابل ہو، اور دونوں کے دونوں ومندرجن معہو تحت شیء آخر، دونوں کے دونوں کسی دوسرے شے کے ساتھ کیا ہو؟ شامل ہو۔ جیسے مثال کلمہ، اسم، کلمہ حرف، اسم مقابل ہے فعل کے، فعل مقابل ہے حرف کے، اسم دونوں کے مقابل میں، فعل اس لیے دونوں کے مقابل میں، حرف دونوں کے مقابل میں، تو شے وہ ہے جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور یہ چیزیں ایک ساتھ مل کر کے کسی تیسری چیز کے ساتھ شامل ہیں، کلمہ کے ساتھ شامل ہیں، یا پھر علم کے ساتھ جو تصور اور تصدیق کیا ہے؟ شامل ہے۔ آپس میں ان کی کیا تباین کی نسبت ہوگی؟ مباین ہوں گے، نہیں ایک جہت ہے، لیکن ایک قسم میں کیسے جمع ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے میں جمع نہیں ہوں گے نا، تو اس میں کیسے جمع ہوں گے؟ جہت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کلمہ ہے، کیا تعریف ہے اس کی؟ وجہ کیا گیا ہو نا، اب وہ چیز اس میں بھی موجود ہے، کچھ اضافے کے ساتھ میں، اس لیے کہا نا یہ خاص ہے، وہ کیا ہے؟ عام ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ حیوان ہے، حیوان کے ساتھ کون کون آ رہے ہیں؟ انسان بھی آ رہا ہے، فرس بھی آ رہا ہے، تو بولیے اس سب آپس میں تو مباین ہے، تو حیوان میں کوئی داخل ہو بھائی، وہ عمومیت والے معنی کے اعتبار سے سب اس میں شامل ہے، اسی کے تو فرد ہیں۔ جیسے ہم لوگ 3 بھائی سے ہیں، آپس میں کیا ہے؟ سب ایک ہیں کیا؟ الگ الگ ہیں، لیکن ہے تو ایک ہی ماں باپ کے بچے، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بہت واضح مثال ہے، ٹھیک صحیح نا؟ اس کے بعد جی دیکھیں، مثلا اذا قسمت الحیوان وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرہ لہی الحیوان، حیوان پڑھتے ہو تو لوگ حیوانی ہوتے ہیں، بار بار سمجھا کے سمجھ پریشان ہو گیا۔ وَإِذَا قَسَّمْتَ الْحَيَوَانَ إِلَى حَيَوَانٍ نَاطِقٍ واو برایات و حیوان غیر ناطقین، صفت ہے غیر ناطق۔ جب آپ حیوان کی تقسیم کریں حیوان ناطق اور غیر حیوان ناطق، دیکھو وہی مثال ہے کانا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کیا ہوگا؟ حیوان کی ایک قسم ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وقسیما للآخر، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ قسیم ہوں گے، چاہے آپ جتنے بھی اقسام کیوں نہ نکالنا آپ، سب آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ قسیم ہوں گے۔ بات ختم ہو گئی؟ کس کے بارے میں بات بتا دی؟ اب آگے نہیں، یہ تو قسم اور قسیم شے دونوں کی دونوں بات فائنل چیز ہو گئی، ایک اور مزید وضاحت، بولے آپ نہیں سمجھے گا تو ایک اور سمجھ لو بھیا، وہ معنی کیا؟ معنی کا ذکر کیا ہے، تو ان کے معنی کو تھوڑا سا اور بیان کر رہے ہیں، تو مثال سے خاص طور سے کچھ وضاحت کرنے کے لیے لکھا ہے حاشیہ نمبر 20 کے اندر، ومعنی کون قسم الشیء قسیما لہ ان یکون ذلک الشیء قسما منہ فی الواقع، قسم شیء قسیما لہ کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز حقیقت اور واقع میں کیا ہو؟ شے کی ایک قسم ہو، وقد جعلت انت قسیما، انت تاکید کے لیے، اور آپ نے اس کو کیا بنا دیا ہو؟ اسی شے کی قسیم بنا دیا ہو، اپنے حقیقت معنی میں کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ اس آپ نے بتایا تھا کیا ہے؟ تصور کی ایک قسم کون ہے؟ تصدیق ہے، اور ایک نیچے تصور بھی آئے گا، اس تصدیق کو جو اوپر والے تصور کی ایک قسم ہے، اسی تصدیق کو آپ اسی تصور جو ادھر سائڈ میں کیا بنا دیا اس کو آپ نے؟ قسیم، تو یہ قسم الشیء ادھر نیچے آئے گا قسیما
लहू, समझ रहे हो भाई, बोर्ड में पहले समझा चुका ना जो सबक वगैरह। हाँ तो नहीं आया तो आपके हवाले है, देख सकते हो, सुन सकते हो। अब कसीम शय का माना क्या होता है, इसके एतम आप जिक्र कर लो। यानी हकीकत में वो शय क्या है, कसीम है, और आपने उसको क्या बना दिया है, किस्म बना दिया तो होगा। एक चीज़ बयान कर दी गई, दूसरे को उसी पर आप फिट कर लें। जो फ़िल वाक़े में क्या था, किस्म था, उसको कसीम बना दिया। ऐसी जो फ़िल वाक़े में जो कसीम था उसको आपने किस्म बना दिया, बस यही। अक्स आया अक्स उदारे का, अक्स की कौन सी किस्में नहीं है भाई, जो आपको देखना पड़ेगा। अक्स कुल्ली है, कुछ और है। वमाना कौनी कसीम शय किस्म मिन्हु अक्स उदारी का, और कसीम शय किस्म मिन्हु का माना है इसका बरअक्स है। जो ऊपर बयान हुआ कि फ़िल वाक़े में वो चीज़ क्या है, शय की किस्म है, आपने उसको कसीम बना दिया, तो उसके आप ज़िक्र कर लिए, कसीम है वो, और उसको आपने किस्म बना दिया। चलें फाइनल ख़त्म। चलो उसके बाद दूसरा वाला हाशिया देखते हैं। इस हाशिए से पहले ये हाशिया जिस इबारत पे मुहस्सिन ने लगाया है, इसको ज़रा सा देखते हैं। वज़ालिका लिअन्न तस्दीक़ इन काना इबारतन अन तसव्वुरी मअल हुक्म। ये इबारत शरअ में कहाँ है, ज़रा देखते हैं। शरअ में जहाँ ये बात बयान हुई ना कि ये तक़सीम मशहूर पर दो तरीके से एतराज़ वारिद है, इस बुनियाद पर इसे मातिन ने उदूल किया है, शार ने इस बात को ज़िक्र किया है, इमाम राज़ी ने, कुतुबुद्दीन राज़ी ने। जबकि रिसाला शमसिया के मुसन्निफ़ इमाम कातबी ने जो इस तरह कुछ बात तो कही नहीं, शार में करने की ज़रूरत भी होती है। क्या लिखा है, लिअन्न अहदल अमरैन लाज़िमुन व हुवा इम्मा अन यकून क़िस्मु शय क़सीमन लहू औ यकूना क़सीमु शय क़िस्मम मिन्हु व हुमा बातिलान। ये दोनों के दोनों क्या हैं, बातिल है। वज़ालिका, और ये बुतलान कैसे है, वजह फसाद, लिअन्न तस्दीक़ा इन काना इबारतन अन तसव्वुर मअल हुक्म। ये लिखा है जी, तवज्जो करें, शक्ल अव्वल के अतबार से है कि तस्दीक अगर नाम क्या है, तसव्वुर मअल हुक्म का, तो अब सुगरा बनाइए। तस्दीक क्या है, तसव्वुर मअल हुक्म है, ये सुगरा हो गया, और कुबरा में इफ़लाम दाखिल है तो बड़ा इस तरह हो सकता है। और तसव्वुर मअल हुक्म क्या है, ये तसव्वुर की एक किस्म है, तो क्या हो जाएगा फिर, तस्दीक तसव्वुर की एक किस्म है। अब उसी को आपने क्या बना दिया, इस तसव्वुर का आपने कसीम बना दिया। तो एक तस्दीक के इल्म की एक किस्म बनाने में ज़ाब्ता फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि तसव्वुर मअल हुक्म, ये तस्दीक किसका नाम है, तसव्वुर मअल हुक्म का। तस्दीक तसव्वुर मअल हुक्म है, और तसव्वुर मअल हुक्म क्या है, तस्दीक है। ये बात क्या, तस्दीक किसका नाम होगा, देखो बड़ा बड़ा, तस्दीक तसव्वुर मअल हुक्म है, और तसव्वुर मअल हुक्म क्या है, तसव्वुर की एक किस्म है। तो क्या हो जाएगा, तस्दीक तसव्वुर की एक किस्म है। ये सुगरा कुबरा फिर कर लीजिएगा, नतीजा निकल के आ जाएगा। ये हाशिया इन्होंने क्यों यहाँ पे लगाया है, इसकी वजह क्या, काफ़ी कुछ गौर खोज करने के बाद मुझे जो कुछ समझ में आया, दो कुछ बातें मैंने अपने हाशिए में लिख ली है, इसको ज़रा अर्ज़ करता हूँ, इसको सुन लीजिए आप लोग। क्या है इसमें मैंने एक हाशिया लगाया, इससे ये बताना चाहते हैं कि इमाम राज़ी और मातिन के तस्दीक की ताबीर में फ़र्क है। यानी इमाम राज़ी ने तस्दीक की ताबीर जिस अंदाज में की है कि उमूर अरबा के मजमूए के नाम तस्दीक के पीछे आप पढ़ चुके हो, है ना, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी। अब यहाँ मातिन और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की इबारत में यहाँ इस पूरे हाशिए से एक फ़र्क दिखाना चाहते हैं। दो तरह की बातें मैंने लिखी हैं, इसे ये बताना चाहते हैं कि इमाम राज़ी और मातिन के तस्दीक की ताबीर में फ़र्क है। जैसा कि साबिक़ में बयान हुआ है, इसी फ़र्क को यहाँ और वाज़ेह करेंगे कि क़िस्म शय की ख़राबी मुसन्निफ़ की इबारत में आती है, ना कि इमाम की इबारत में। कौन इमाम, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की इबारत में। अब कैसे आगे चल के बयान करें, इसकी तस्दीक कहाँ से होती है, आपको अर्ज़ करता हूँ। तो पता चला कि दोनों इबारतों में फ़र्क है। जब फ़र्क है तो आप पीछे जो बात आई थी कि यही तकसीम जो वक़ाल मजमू तस्दीक़ुन मातिन ने बाद में कह दिया, तो उनकी यही मुराद होगी जो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की मुराद है। कहेंगे नहीं, दोनों के दरमियान क्या है, कुछ ना कुछ फ़र्क है। इस फ़र्क को मैंने कैसे पता लगाया, तो यहाँ आगे बात आई है। सफ़ा नंबर 14 में क्या लिखा है, ज़रा देखिए। व अम्मा इदा उरीदा बित्तस्दीक़ी मा हुआ मज़हबुल इमाम आनी अल मजमूअल मुरक्कबा मिन अत-तसव्वुरात वल हुक्म फ़ला यज़हरु मिन्हु अन्न तस्दीक़ा बिहाज़ल माना क़िस्मुम मिन अत-तसव्वुर। लिखा है, तो
اس سے کیا پتہ چلا کہ امام فخر الدین رازی اور یہ ماتن کی عبارت میں فرق دکھانا چاہ رہے ہیں. ایک بات یہ عبارت، یہ کچھ غور و خوض کرنے کے بعد بات سمجھ میں آئی. ایک دوسری بات جو میں نے اس میں حاشیے میں لکھی ہے اس کو بھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. اس کو میں نے عربی میں لکھا ہے، پڑھ دے رہا ہوں. سبب ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور یسوق المصنف الى تقسیم آخر فقسم تقسیما اورد علیہ ما اورد فی التقسیم المشہور. وہ کیا ہے؟ یعنی اس کا لکھا ہوں من کے بعد لکھا کونی قسم الشیء قسیما لہ فہذا کما قیل فی المثل الساری فر من المطر وقام تحت المیزاب. آخری والا یہ ہے کہ بارش کے قطرے سے بھاگا اور پڑنا رہا کے نیچے آ گیا. ٹھیک ہے، فر من المطر وقام تحت المیزاب، میزاب رحمت جاری ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مصنف نے الگ تقسیم اس لیے کی کہ تقسیم مشہور پر دو طریقے سے کیا دو فاسد ہے. پہلی وجہ ہے وہ پہلی وجہ جو فساد کی ہے اس میں دو وجہ نکل کے آ رہی ہیں. قسم الشیء قسیم اللہ قسم الشیء قسم منہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تقسیم مشہور پر وارد نہیں ہوتی ہے، الٹا انہی کی بات پر وارد ہوتی ہے. آیا؟ ہاں. کیا ہو گیا؟ بارش سے بھاگے اور پڑھنا لگے، کیا ہو گئے؟ نیچے آ گئے. ہے نا مزے والی بات؟ یہ میں نے حاشیہ لگائی سوچ سمجھ کے. جو ابھی کیسے سمجھاؤں تو ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، یہ قوم کی عبارت میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات بدرجہ اولا کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ مصنف کی عبارت سے سمجھ میں آتی ہے. کیا قسم الشیء کے قسم اللہ. ایک بات اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ انہوں نے کیا بتایا ہے، توجہ سے سنیے گا. لأن التصدیقہ سے ذرا اٹھا کے دیکھو تو کیا لگا رہا ہے. لأن التصدیقہ ان کان عبارت من تصور مع الحکم ہے. اس میں کتاب میں دیکھیے شرح میں تصور مع الحکم کیا قسم من التصور فی الواقع ہے. وقد جعل فی التقسیم المشہور قسیما لہو فیکون قسم الشیء قسیما لہو وهو الامر الاول. لکھا ہے قسم الشیء قسیما لہو. توجہ کریں بھائی. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہاں سے ان کو دکھانا مقصد یہ ہے کہ قسم الشیء قسیما لہو کی جو بات ہے یہ قوم کی، یعنی وہی تقسیم مشہور میں یہ بات کما کو واضح نہیں ہوتی. یہ بات تو الٹی ہی کیا مصنف کی عبارت میں ثابت ہوتی ہے. تو جو یہ دکھانا چاہ رہے تھے اس کا الٹا ہی ہو گیا. یہ ہوا نا بھائی. اب کیسے ہوا اس کا زیادہ دیکھتے سمجھ اتنی بات سمجھ گئے نا ہم لوگ. ہاں کیسے الٹا ہوگا اس کو دیکھتے جائے آگے. میری والی کتاب کہاں ہے آپ لوگ بتاؤ یار. دماغ اس میں بار بار جا رہا ہے، میں اس میں لکھا ہوا ہوں. کہاں ہے میری والی کتاب؟ یہ خود بھی چلو وہی لا کے رکھا کرنا. اس میں سب میں ٹک بک لا کے رکھا ہوں، دقت ہوتی ہے. چلو تقسیم مشہور سے عدول کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ فاسد ہے دو وجہوں سے. پہلی وجہ کیا ہے؟ پھر پہلی وجہ میں دو صورتیں بنتی ہیں، قسم الشیء قسیم لہو قسم الشیء قسم منہ. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قسم الشیء کا قسیم لہو وغیرہ ہونا یہ بات تقسیم مشہور میں ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کس میں ثابت ہوتی ہے؟ مصنف کی نے جو تقسیم کی اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے. ایک تو یہ وجہ بیان کرنی ہے. دوسری وجہ کیا ہے کہ امام فخر الدین رازی کی عبارت اور یہ ماتن کی عبارت میں فرق ہے. اس پورے حاشیے کا یہ دو ہی چیز نکل کے آنے والی آپ کو. ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں ذرا سا توجہ سنیے گا. وذلك لأن التصدیق ان کان عبارۃ عن التصور مع الحکم. یہ عبارت کہاں لگائے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، مطلب کہاں کی عبارت موجود ہے نا. قسم الشیء قسم اللہ قسم الشیء قسم منہ. تو یہ نے خوب واضح کہتا ہے کہ تصدیق اگر نام ہے کس کا تصور مع الحکم ہے. تو تصور مع الحکم کن کے نزدیک تصدیق کا نام ہے؟ امام مصنف ہے نا. تصور معہ حکم کا ان کے اعتبار سے. چلو پھر کیا گیا؟ پھر اس کو لکھا ہے وہ تصور مع الحکم. تصور مع الحکم یہ ہے کبرا. تصور مع الحکم کیا ہے؟ تصور کی ایک قسم ہے. اس کو میں نے بتایا تھا آپ کو، لکھ لیا یہاں پہ. تصدیق کیا ہے؟ تصور مع الحکم ہے. اور کیا ہے؟ تصور مع الحکم تصور کی ایک قسم ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ تصدیق تصور کی ایک قسم نکل کے بات آ گئی. یہ بات کہاں صادق آ رہی ہے؟ اب یہ جو تصدیق کیا تصور کی ایک قسم ہے، اسی کو آپ نے کیا کہ تصدیق کو اس تصور کا قسم بنا دیا. تو قسم الشیء قسیما
لہو، یہ تو کن کی بات بتا رہی ہے؟ مصنف کی بات بتا رہی ہے۔ تو جس وجہ سے وہ بھاگے تھے اسی میں پھر کیا ہو گئے؟ آ گئے، پھنس گئے، یہ ہے نا؟ پتہ کیجیے چلو مقصود کیا ہو گیا؟ تقسیم مشہور سے ماتن ہے نا، ماتن جب بولتا ہوں غور کیا کرو، اس کا متن شرح الگ ہے، ماتن اس کی الگ ہیں، شارح اس کی الگ ہے، موشی الگ ہیں، تین لوگ ہیں، سب کا خیال کیا کرو، سب کو حصہ دیا کرو۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ قسم الشیء قسیم اللہ، اسی کو یہاں پر رد کر دیا، قسم الشیء قسیم اللہ، یہ مصنف کی عبارت پہ کیا ہے؟ وارد ہوتی ہے، یہ صورتحال آتی ہے، باقی اس کے اندر نہیں، تقسیم مشہور میں نہیں۔ کیسے ذرا دیکھو آپ توجہ سنیے گا۔ اقول، میں کہتا ہوں، اللہ اللہ، هذا بناء على ان التصدیق عبارۃ عن الادراک المجامع، یہ اس بنیاد پر ہے کہ تصدیق نام کس کا ہے؟ اس ادراک کا جو کہ حکم کے مجامع، پیچھے بات گزر چکی ہے نا، ادراک مجامع للحکم، مجامع للغیر الحکم، تفسیراً گزر چکی ہے، تشنا طلب رہے ہو تو دوبارہ دیکھ لو۔ یا پھر کیا ہے؟ تصدیق نام معروض للحکم کا کن کے مطابق ہے؟ صاحب مطالعہ وغیرہ پڑھے کو، صاحب کشف وغیرہ، جی بعض لوگ ومنہم من، کیا ہے؟ ومنہم من قال معنی هذا التقسیم، صفحہ نمبر 12۔ ہاں، کما یدل علیہ ظاہر و عبارت صاحب الکشف، یہ بھی بتایا تھا، جیسا کہ صاحب کشف کی عبارت کا ظاہر کہہ رہے، ظاہراً، حقیقت میں دیکھا جائے تو دلالت نہیں کرتا۔ ان کی عبارت کیا ہے؟ بین السطور میں حاشیہ نمبر 2 میں لکھ دیا گیا ہے، قال العلم اما تصور ان کان ادراکا ساذجا او تصدیق ان کان مع الحکم باسناد امر الی آخر ایجابا او سلبا، انتہائی عبارت ختم ہوتی ہے صاحب کشف کی، ٹھیک ہے؟ ظاہری عبارت سے سمجھ میں آتا ہے۔ چلے، کیونکہ لکھا ہے نا او تصدیق ان کان مع الحکم، انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ان کان تصور مع الحکم، ایسا کچھ تصور کا لفظ بڑھایا نہیں، بلکہ کیا رکھا؟ ان کان مع الحکم، نہیں اگر علم حکم کے ساتھ میں ہے تو تصدیق ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر علم تصور اور حکم کے ساتھ ہے تو تصدیق ہے، یہ نہیں بڑھایا۔ تو ظاہری عبارت سے تو کیا ہے؟ یہ نکل کے آتا ہے، لیکن اگر اس میں جب جائیں گے ڈیپ میں جائیں گے تو ان کی بھی بات کا مطلب وہی نکل کے آئے گا جو پیچھے انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اعتراض کیا نا ومنہم من قال معنی هذا تقسیم کذا و کذا، اس طریقے سے۔ چلو، کل مصنف و اتباعی، اور ان کے پیروکار حضرات جنہوں نے ان کی پیروی کرتے تعریف کی، جیسے کیا ہے؟ تقسیم کی ہے، جیسے مصنف اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے علم کی تقسیم میں یہ بات کہی ہے، کما بینا و سابقہ، جیسے ہم نے سابق میں بیان کر دیا۔ کہاں بیان ہوا؟ وہی والا امانا رائے الحکمہ، تو اس سے گفتگو ہوگی نہیں ہو گئی؟ صحیح سے بیٹھو بھائی، پیٹ پٹا پاٹ، چلو۔ وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِالتَّصْدِيقِ مَا هُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ عَنِ الْمَجْمُوعَ الْمُرَكَّبِ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ الثَّلَاثِ وَالْحُكْمِ فَلَا يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ التَّصْدِيقَ بِهَذَا الْمَعْنَى قِسْمٌ مِنَ التَّصَوُّرِ، فلا یظہر کہا گیا، حاشیے میں لکھا ہے، حالانکہ اس سے مراد یقینی ہے کہ امام فخر الدین رازی کی جو تقسیم کی صورت میں قسم الشیء قسم اللہ لازم ہی نہیں آتا۔ تو یہ ایک دو چیز پوائنٹ کی بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیز دکھانا چاہتے ہیں قسم الشیء قسم اللہ، یہ کہاں لازم آتا ہے؟ کن کی تقسیم میں؟ مصنف کی تقسیم میں۔ اور یہ کیوں تقسیم کی طرف بھاگے؟ تقسیم مشہور پہ یہ اعتراض واحد ہو رہا ہے، یہ تو الٹا ہی ہو گیا، فر من المطر وقامت المیزاب۔ چلو، تو مذہب امام جو ہے یعنی مجموعہ مرکب، جو تصورات ثلاثہ اور حکم کا مجموعہ مرکب اگر ہو مذہب امام، فلا یظہر، تو اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس مجموعے سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کیا؟ تصدیق اس معنی کے اعتبار سے تصور کی کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیوں ظاہر نہیں ہوتا ہے؟ دلیل، تو کیا جب قسم نہیں ہوگا تو بین الشط میں لکھا ہے فلا یکون قسم الشیء قسم اللہ، تو اس میں کیا ہوگا؟ قسم الشیء کی قسم اللہ ہونا لازم، اور یہ کہاں لازم آتا ہے؟ مصنف کی تقسیم کے اعتبار سے لازم آتا ہے۔ کیوں لازم نہیں آتا یہ مصنف کی؟ اس میں امام کی روایت میں آگے لکھی دلیل موجود ہے، اذ لا يلزم منه ان يكون المجموع المركب من شيء واخر بحيث يصدق عليه ذلك الشيء حتى يكون قسما منه ومندرجا تحته، کیونکہ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے۔ کیوں لازم نہیں آتا ہے؟ کہ وہ چیز جو وہ مجموعہ جو کیا ہو؟
کسی شے سے مرکب ہو، نیچے لکھا ہے شے کے اوپر تصور، اور ایک دوسری چیز سے مرکب ہو، جیسے کیا ہے حکم ہے، اس طور پر کہ اس پر یصدق علیہ کہ اس پر وہ چیز کون تصور لکھا ہے، تصور کا اطلاق ہو جائے بیں طور کہ وہ چیز جو ہے نا مجموعہ ہے اس تصور کی، اس شے کی کیا ہو جائے، قسم ہو جائے، اور اس شے کے تحت یہ داخل ہو جائے۔ بات سمجھا رہے کیسے سمجھا اس کا توجہ کریں۔ علم کی تقسیم امام فخر الدین رازی کے مطابق کیا ہے؟ تصدیق کے کس کا نام ہے؟ 4 ارب ہو گیا نا وغیرہ، اس میں کیا ہے تصور بھی ہے اور حکم بھی ہے، لکھا ہے نا مجموع مرکب من شیء، ان تصور اور حکم، تصور اور حکم کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے، ان کے نزدیک یہی ہے۔ اب یہاں پہ قسم الشیء نکالنا ہے، تو مثال کے طور پر صحیح سمجھایا، انہوں نے خود ہی سمجھایا کہ یہ کیا ہے، گھر ہے، گھر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکان، یہ کمرہ، دیوار اور چھت کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کیا یہ ممکن ہے اس پورے کے پورے اس کو گھر کو کہا جائے کہ یہ دیوار ہے، کہا جائے گا؟ یا یہ کہا جائے کہ نہیں یہ کیا ہے، چھت ہے، کیا کہا جائے گا؟ گھر کہا جائے۔ تو مجموعے جو مرکب ہے نا، مجموعے مرکب میں سے کسی ایک جز کو نکال کر کے اسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے۔ جب نہیں ہوتا ہے تو اب وہاں پہ کیا ہے، اس مجموعے مرکب کے لیے آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ تصور ہے 2 جز تو ہیں اس میں، تصور ہے اور حکم ہے۔ جیسے کیا یہ گھر ہے، گھر، اس میں دیکھو دیوار اور چھت 2 جز پارٹ ہو گئے، ایسے کیا تصدیق 2 جز ہوئے، تصور اور حکم، امام فخر الدین رازی کے مذہب کے مطابق۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ان کے علاوہ دیگر لوگ جو ہیں مصنف انہوں نے کیا بیان کیا ہے، مجامع للحکم کہا ہے، کیا کہا ہے؟ مجامع للحکم اور معروض للحکم، 2 معنی بیان ہوا ہے۔ مجامع جو ہوتا ہے وہ مقارن کے معنی میں ہوتا ہے، پہلے بیان چکا ہوں، مقارن اور مقارن لوگ کیا ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ بولا جا سکتا ہے کہ تصور اس تصور کی ایک قسم ہے، کیونکہ حکم اس سے کیا ہے، خارج ہے، پیچھے پڑھ چکے نا بھائی، حکم ہے کن کے مطابق، امام یہ جو ماتن کے مطابق کیا ہوگا، وہ تصدیق سے خارج ہوگا نا بھائی، یہ پیچھے آیا ہے یہاں 12 نمبر دیکھو، 12 نمبر ہے، 12 نمبر میں وَيَكُونُ الْحُكْمُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا خَارِجًا عَنِ التَّصْدِيقِ مُجَامِعًا لَهُ، 12 نمبر میں بیچ میں دیکھو وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ کے 2-3 لائن اوپر 7 ہے نا بھائی، مثل قولی کا انسان و قاتل اللہ مختصر تقسیمی لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ ان تمام میں حکم کیا ہوگا، تصدیق سے خارج اور اس کے مجامع ہوگا، توجہ کریں۔ تو وہاں تو بول سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تصور کیا ہے، ان تصدیق کو آپ تصور کا نام دے سکتے ہیں، آپ تصدیق کو کیا کہیں گے کہ یہ ایک قسم ہے تصور کی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو کیا کہہ سکیں گے آپ، یہ قسم ہے، کیوں کہہ سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ پورا مجموعہ ایک سے گتھم گتھا نہیں ہے، وہ اس کو جیسا گھر ہو گیا، گھر سمپل بات یہ ہے کہ چند چیزیں اگر اس طرح گھل مل جائیں کہ ان کو الگ کر کے کوئی ایک نام نہیں دے سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ایک انہی میں سے کوئی ایک چیز نکال کر کے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کیا ہے، دیوار ہے، چھت ہے، ان کا مجموعہ کیا ہے، مکان ہے، گھر ہے، اس پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھر کیا ہے، دیوار ہے، یہ گھر کیا ہے، چھت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ امام فخر الدین رازی کے نزدیک وہی مسئلہ ہے، اور انہوں نے جو بیان کی ہے مصنف نے، ماتن نے، انہوں نے کیا کیا ہے، تصور معاہ حکم معیت والا مسئلہ آ گیا، دائم ہے غیر دائم ہے، تو حکم مجامع ہوگا یا معروض ہوگا، اوپر آیا نا للحکم مجامع لیے معروض ہے، تو وہاں یہ کہنا سے ہو سکتا ہے کہ یہ تصدیق کیا ہے، اس کی کیا ہے، ایک قسم ہے، تصور کی ایک قسم ہے۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے، قسم کیسے بنے گا، اس لیے کہ مجموعہ جو وہاں کیا گھنٹے لگے کیا، مجموعہ جو موجود ہے اس میں مجموعے کی کیفیت ایسی نہیں کہ اس میں کیا ایک دوسرے کو آپ جدا نہیں کر سکتے، وہاں جدا کر سکتے ہیں، بلکہ جدا آلریڈی ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں کہ حکم کیا ہو پہ مجامع ہے یا معروض ہے، مجامع ہو یا معروض ہے، دونوں کیا ہوتے ہیں، وہ خارج ہوتے ہیں، داخل نہیں ہوتے ہیں، تو وہی فرق ہے، بیان کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ بتا رہی ہے؟ تو گویا کہ وہاں پہ کیا ہو گیا، وہاں تو یہ بات پھر ہو سکتی ہے کہ تصدیق کیا ہے، تصور کی ایک قسم ہے، تو 2 چیزیں اس کے اندر، تصدیق میں تصور بھی ہے اور حکم بھی ہے، تو دونوں میں سے ایک کا نام لے کر کے اس پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے کہ یہ تصدیق تصور ہے، یہ تصور کی ایک قسم ہے۔ قسم کا اطلاق کیسے ہوگا، کہ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں ایک طریقے سے، دونوں میں ایک فرق دکھانا چاہ رہے ہیں، اسی کو انہوں نے بیان کیا، کیا بیان کیا، ذرا دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جدار اور دیوار اور چھت کا کیا مجموعہ ہے،
نہ تو دیوار ہوتا نہ چھت ہوتا اور نہ ہی دیوار ہوتی ہے۔ بل اب آگے بل کے اضراب کے لیے جا رہے ہیں، بل یحتاج، اس صورت میں ضرورت پیش آئے گی، اس وقت کیا ہے ان چیز کی طرف اس کا سہارا لیا جائے جس کو شارع نے تصدیق بمعنی الحکم میں بیان کیا ہے۔ یعنی کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، توجہ کریں بھئی، قسم الشیء قسیم لہ، تو دو توجہ کیجئے، قسم الشیء قسیم لہ اور کیا ہے قسم الشیء قسم منہ۔ تو قسم الشیء قسیم لہ جو ہے تصدیق کے ذریعے سے امام فخر الدین رازی کی تقسیم میں آپ دکھا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز کہاں دکھا سکتے ہیں آپ، اس میں مصنف کی اس میں آپ عبارت میں آپ دکھا سکتے ہیں، ایک فرق یہ بیان ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ امام فخر الدین رازی کی تقسیم کے تحت آپ کیا دکھا سکتے ہیں اس پہ، پھر قسم الشیء قسم اللہ تو نہیں ہوگا، بولیں گے کیا قسم الشیء قسم منہ آپ دکھا سکتے ہیں، وہ کیسے دکھا سکتے ہیں اس کو کہاں سے بیان کرنا جا رہا ہے، دیکھو بڑا اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، شارع نے جو تصدیق کے سلسلے میں بات ذکر کی، کیا ذکر کی، میں نے تمہیں لکھا ہے کون قسیم الشیء قسم منہ، اس کو بیان کیا ہے۔ فیقال، تو کہا جائے گا تصدیق کیا مجموعہ مرکب کے اعتبار سے کیا ہے، تصور کی قسیم ہے بھیا، ادھر کیا تصور ہے اور ایک تصدیق ہے۔ تصدیق نام ہے امام فخر الدین رازی کے مطابق مجموعہ مرکب کا، تصدیق اور یہ تصور دونوں آپس میں کیا ہو گئے، قسیم ہو گئے۔ چلو کما، یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ امام فخر الدین رازی کی بات کیا کر رہے ہیں، اور حکماء کا مذہب لے لیے، ان کے نزدیک تصدیق کس کا نام ہے، حکم کا نام، اس میں بھی قسم الشیء قسم اللہ لازم آئے گا، یعنی مذہب امام مذہب حکماء کے مطابق قسم الشیء قسم منہ تو لازم آئے گا، لیکن قسم الشیء قسیما لہو والے کنڈیشن لازم نہیں آئے گی۔ اس کو کیا ذکر کیا انہوں نے، کما انہ بمعنی الحکم قسم لہو ایضاً، ایضاً کیوں لکھ ذکر کر رہے ہیں، اوپر آیا نا وغیرہ، جس قسم اللی تصور آیا نا، قسم اللی تصور آیا، اس کے بعد لکھا قسم لہو ایضاً، تو تصدیق بمعنی حکم لیں یا تصدیق مجموعہ مرکب کے معنی لیں، یعنی امام فخر الدین رازی کا مذہب لیجیے یا پھر حکماء کا مذہب لیجیے، دونوں ہی صورت میں کیا دکھائیں گے آپ، قسیم الشیء قسم منہ دکھا سکتے ہیں آپ، تو کیا لازم آئے گا آپ کو، دیکھو وقت جعلتہ فی التقسیم قسما من العلم الذی هو نفس التصور، اور آپ نے کیا کیا ہے، اسی کو تقسیم میں کیا کر دیا ہے، اس علم کی قسم قرار دیا جو کہ کیا ہے، نفس تصور ہے، مطلب کیا تصدیق نام کس کا ہو جائے، تصورات ثلاثہ حکم کے مجموعے کا امام فخر الدین رازی، دیکھو سورہ جعفر آنکھیں تو بند ہو رہی، اس کے بعد کیا ہے، دیکھ رہا ہوں اس کے بعد جھپکیاں آ رہی کچھ نہ کچھ، اس کے بعد کیا لکھا، اب تو یہ تصدیق کیا بھائی، تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام لو امام فخر الدین رازی، یا پھر کیا حکماء کا مسئلہ لو صرف حکم کا نام ہے، تو یہ کیا ہے، اس تصور جو کیا ہے علم کا مرادف اس کی ایک قسم ہے نا بھائی، اسی ایک قسم کو آپ نے ایک تصور کی کیا بنا دیا، آپ نے قسیم بنا دیا، تو کیا ہو جائے گا، فیکون قسم الشیء قسم منہ، کہ شیء کی ایک قسیم ہے، کون یہ تصور کیا ہے، اس کی کیا ہے قسیم ہے، تصور دیکھو تصدیق تصور قسیم، اور اسی تصدیق کو آپ نے اس تصور کا جو معنی علم اس قسم بنا دیا، تو قسم الشیء قسم منہ تو لازم آئے گا، لیکن قسم الشیء قسم منہ امام فخر الدین رازی اور حکماء کے مذہب کے مطابق لازم نہیں آئے گا۔ جب امام فخر الدین رازی کے مذہب کے مطابق لازم نہیں آئے گا تو حکماء کے مذہب کے مطابق تو بدل جوہرہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں ان کہاں کیا ہے تصدیق صرف نام کس کا ہے، حکم کا نام تو آئے گا نہیں آئے گا، بات سمجھ میں آیا، یہ مین پوائنٹ ہے، اس میں سمجھانا چاہ رہے ہیں اس پوری کتاب اس سبق کے اندر، تو شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ قسم الشیء قسیم لہو کی بات کہاں لازم آئے گی، مصنف ائمہ کی عبارت میں لازم آئے گی، نہ کہ قوم کی عبارت میں لازم آ رہی ہے، زیادہ تر کیسے لازم آ رہا ہے اس کو انہوں نے پیچھے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب دوسرا کیا بتایا تھا کہ امام فخر الدین رازی کی عبارت میں اور مصنف کی عبارت میں فرق ہے، تو پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جس دونوں کی عبارت کو ایک دوسرے پر آپ فٹ نہیں کر سکتے، وہ عبارت کون سی جو فرق بیان کی انہوں نے، واما اذا اريد بالتصدیق ما ہوا مذہب الامام کذا وکذا، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا چلو اتنی سی بات ہے، آپ کچھ دوسری بات نہیں، تو وہی دکھانا مقصد ہے کہ تصدیق کے ذریعے سے اگر آپ قسم الشیء قسیم اللہ یا قسم الشیء قسم منہ دکھانا چاہیں گے تو مصنف کی عبارت میں دونوں چیز دکھے گی، قسم الشیء قسیم اللہ قسم الشیء قسم منہ، لیکن امام فخر الدین رازی اور حکماء کے مسلک کے مطابق ایک چیز دکھے گی، کیا قسم الشیء قسم منہ، دونوں کی دونوں چیزیں نہیں دکھ سکتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی فائنل، سمجھ گئے نا بھائی، دونوں ایک وہ قسم الشیء قسم منہ لازم آئے گی، قسم الشیء قسم منہ لازم نہیں، کیوں لازم نہیں آئے گا اس کو سمجھایا کہ ایک مجموعہ ہے، کوئی چیز اگر بن جائے تو اسی مجموعے میں سے ایک کو نکال کر کے یہ نہیں کہا جائے گا یہ اس کی قسم، جیسے کیا ہے
تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ حکم کے مجموعے کا. اب ہم نے کیا کیا؟ یہ تصدیق کیا، تصور کی ایک قسم ہے، تو تصور تو اس کے ذاتی میں خود ہی موجود ہے، اس کو کیوں نکال لو باہر کر رہے ہو آپ اس کو؟ قسمت ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے بھائی، چلو بس کریں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.